سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ السلام علیکم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ باوقار علماء ملت میاں معزز سامعین حضرات، پہلے صحیح چل رہا تھا بھائی۔ اہل سنت والجماعت کی جملہ محافل کے دستور کے مطابق وجہ تخلیق کائنات دونوں عالم کے مالک و مختار محمد مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت باعظمت سراپا رحمت بارگاہ لاثانی میں حجہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیح و آلہ ابد الدہور و کرما۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام بندوں کو ایک ساتھ ایسی عطا فرماتا ہے زندگی میں کہ جس کا فائدہ اگر بندہ اٹھا لے تو وہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب اختیار کر لیتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی بندہ اللہ کا ایسا نہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے لیے وہ ساتھ عطا نہ کی ہو۔ دنیا میں جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں، اللہ کے مقربین ہیں، ان کے اگر درجات بلند ہوئے ہیں تو بس اسی لمحے کا فائدہ اٹھانے کے بعد وہ سلوک کی منزلوں کو عبور کرتے چلے گئے۔ اگر جواری ہے، شرابی ہے، بدکار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ہدایت کا وہ لمحہ عطا فرمایا ہے۔ میں نے تصوف کی کتاب میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پڑھا، اور اس واقعے کا تعلق کسی عام انسان سے نہیں بلکہ ایک بادشاہ سے ہے، اور وہ بادشاہ بلخ کی سرزمین کے اوپر حکومت کرنے والا ابراہیم ادھم بلخی ہے، جس ذات کو سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری کا دادا پیر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اپنے حرم میں یہ حضرت ابراہیم ادھم بلخی آرام فرما رہے تھے۔ بادشاہ کا محل، بادشاہ کا حرم، کس کی مجال کہ دروازے پر دستک دے دے، کس کی مجال کہ چھت کے اوپر ٹہلے، کس کی مجال کہ بادشاہ کی نیند میں کوئی خلل ڈالے۔ مگر جب یہ ذات اپنے حرم میں آرام کر رہی تھی تو اس کے مکان کی چھت کے اوپر مسلسل کوئی زور زور سے پیر رکھ کر چل رہا تھا اور دھم دھم کی آواز ہو رہی تھی۔ حضرت ابراہیم ادھم بلخی اپنے بستر مبارکہ کے اوپر اٹھ کر بیٹھ گئے، ماتھے کے اوپر سلوٹ پڑ گئی۔ یہ وہ ذات ہے حضرت ابراہیم ادھم بلخی کی کہ جنہوں نے کبھی بادشاہت کی مسند کے اوپر بیٹھ کر ناانصافی نہیں کی، اپنی رعایا کا سچا خادم اور اپنی رعایا سے محبت کرنے والا،
اور اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرنے والا۔ اسلام وہ مذہب ہے جو انسان کسی منصب کے اوپر بھی پہنچ جائے، اگر وہ مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، اور اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ایمان کے نور سے منور ہے، تو وہ کبھی بھی ناانصافی نہیں کرے گا۔ حضرات، تاریخ اسلام کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو حضرت عمر فاروق اعظم کو آپ پائیں گے کہ عمر فاروق اعظم رات جب گہری ہو جایا کرتی تھی تو اپنے مکان سے نکلا کرتے تھے اور مدینہ کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے اور تلاش کیا کرتے تھے کہ کوئی پریشان تو نہیں ہے ان کی رعایا میں، کوئی حیران تو نہیں ہے ان کی رعایا میں، کوئی ستایا تو نہیں جا رہا ہے، کہیں کوئی چوری تو نہیں ڈال رہا ہے، کہیں کوئی شراب تو نہیں پی رہا ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے۔ واللہ العظیم، ایک عمر فاروق اعظم کی ہی ذات نہیں بلکہ نبی کریم کا بھی یہی جلوہ تھا کہ اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک و مختار رات کی تنہائی اور سناٹے میں مکہ المکرمہ کی گلیوں میں سڑکوں پر ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کوئی پریشان اور ضرورت مند تو نہیں ہے۔ دیکھا کہ ایک کمزور نحیف بڑھیا اپنے سامان کو گھسیٹ کے ایک سمت میں لے جا رہی ہے۔ پوچھا، بھائی تو کہاں جا رہی ہے؟ کہا کہ میں مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ کہا مکہ چھوڑ کر تو کیوں جا رہی ہے؟ کہا میں نے سنا ہے محمد نام کا کوئی شخص ہے جس نے دعوی نبوت کیا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ اگر اس کے چہرے کو کوئی دیکھ لیتا ہے تو صورت کو دیکھ کر اس کے دین کو قبول کر لیا کرتا ہے، اور اگر کوئی اس کے کلام کو سن لیا کرتا ہے تو اس کا دیوانہ ہو جایا کرتا ہے۔ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد کے چہرے پر میری نظر پڑ جائے اور میں اپنے باپ دادا پردادا لکڑ دادا پشت در پشت سے جو دین چلا آ رہا ہے اس دین سے پھر کر میں محمد کے دین کو قبول کر لوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد کلام کر رہا ہو اور محمد کے کلام کی آواز میرے کان میں پڑ جائے اور میں محمد کے دین کو قبول کر لوں اور اپنے باپ دادا کے دین کو میں چھوڑ دوں۔ لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ بڑھاپا ہے، آخری وقت ہے، قبر میں پیر لٹک گئے ہیں، اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہتے ہوئے میں مکہ کو چھوڑ دوں اور کہیں دوسری جگہ چلی جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اس نوجوان نے کہا تھا کہ مائی تجھ سے سامان تو اٹھایا نہیں جا رہا، کیا تیرا سامان میں اٹھا لوں؟ کہاں بیٹا، بڑا تیرا احسان ہوگا اگر تو صبح کا سورج نکلنے سے پہلے مکہ کی سرحد سے باہر مجھے چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ نوجوان نے سامان اٹھایا اور اٹھا کر اس بڑھیا کو ساتھ لے کر چلا، بڑی تیزی کے ساتھ چلا۔ بڑھیا پیچھے پیچھے چلتی رہی اور مکہ کی سرحد پہ لا کر نوجوان نے سامان رکھا اور بڑھیا سے کہا اپنا سامان دیکھ لے مائی، اب میں جا رہا ہوں۔ بس یہ کہہ کر وہ نوجوان پلٹا تو بڑھیا نے اپنا سامان دیکھا اور پھر نوجوان کو آواز دی، پیارے نوجوان ذرا میری ایک بات سنتا جا۔ نوجوان پھر سے پلٹ کر آیا، کہا بیٹا تو نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے کہ محمد کا چہرہ دیکھنے سے مجھے بچا لیا، محمد کا کلام سننے سے مجھے بچا لیا، میرے باپ دادا کے دین پر مجھے قائم رہنے کے لیے تو نے سبق پیدا کر دیا۔ ذرا یہ تو بتا جا کہ میرے اوپر احسان کرنے والے تیرا نام کیا ہے؟ نوجوان نے کہا تھا جس محمد سے بچ کر تو جا رہی ہے وہی محمد تیرے سامنے۔ بڑھیا نے کہا تھا محمد اگر تو محمد ہے تو ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے مگر تو جھوٹ نہیں بول سکتا۔
فیضان اعلی حضرت فیضان حضور جمال ملت نعرہ تکبیر نعرہ اب آپ رسالت. دیکھیے عمر فاروق اعظم کو دیکھیے. عمر فاروق اعظم خلیفہ دوم ہیں. عمر فاروق اعظم مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں, یہ وہ سب تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی پریشان حیران تو نہیں ہے. صبح کا سورج نکلنے سے پہلے ایک مکان کے سامنے عمر فاروق اعظم پہنچے تو اندر سے ماں بیٹی کے لڑنے کی آواز آ رہی تھی. ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹا صبح کا سورج نکلنے سے پہلے پہلے دودھ میں پانی ملا دے, خریدار آتے ہوں گے تو دودھ میں پانی ملا دے گی, ہمیں زیادہ مال ملے گا, زیادہ نفع ہوگا. بیٹی کہہ رہی تھی ماں نہ دودھ میں پانی ملاؤں گی نہ ملانے دوں گی. تم نے سنا نہیں ہے امیر المومنین عمر فاروق اعظم نے فتویٰ دے دیا ہے کہ اب کوئی دودھ میں پانی ملا کر نہیں بیچے گا. بڑھیا نے کہا بیٹا کیا پاگل ہو گئی ہے, یہاں عمر دیکھ تھوڑی رہے ہیں کہ ہم دودھ میں پانی ملا رہے ہیں. بیٹی نے جواب دیا تھا ماں اگر عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا, عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. عمر فاروق اعظم نے یہ کلمات سنے اور اپنے گھر آئے اور اپنی زوجہ سے کہا بیگم تم اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہو, اگر تم چاہتی ہو کہ کوئی متقی پرہیزگار اور گھر کو آباد کرنے والی بیٹی تمہارے گھر میں بہو بن کر آئے تو اس دودھ والی کے یہاں چلے جاؤ, اپنے بیٹے کے لیے اس کی بیٹی کا حق مت. اللہ اپنے بیٹے کی شادی کر دی عمر فاروق اعظم نے. اس دودھ والی کے تقوی کو دیکھ کر اور اسی دودھ والی کے بطن سے ایک بیٹی پیدا ہوئی اور اس بیٹی کے بطن سے جو گوہر نایاب پیدا ہوا وہ صدی کا پہلا مجدد تھا جسے عمر ابن عبد العزیز کہتے. اسلام اب میں آپ کو بتاؤں کہ ابراہیم ادہم بلخی بادشاہ تھے اور اپنے مکان کے اندر اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہیں, اوپر کوئی دم 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 کر کے چل لیا تھا. تو ابراہیم ادہم بلخی اٹھے اور زینہ چڑھ کر اوپر گئے. دروازہ کھول کے دیکھا تو ایک شخص تھا بہت لمبا, اس کا سر آسمان سے لگ رہا تھا اور پیر بادشاہ کی چھت پہ تھے. ابراہیم ادہم بلخی نے ایسے کر کے دیکھا, اوہ اتنا لمبا انسان. تو پوچھا تم کون ہو؟ آج کا کوئی انسان ہوتا نا تو بھاگ کھڑا ہوتا, پجامہ اس کا ڈھیلا ہو جاتا, سمجھے. مگر اللہ اکبر, یہ لمحہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی ابراہیم ادہم کے ہاتھ میں آنے والی تھی. سبحان اللہ. تو کہا تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا میرا اونٹ گم گیا, میں اس اونٹ کو تلاش رہا ہوں. تو ابراہیم ادہم بلخی نے کہا کہ ارے تعجب ہے تمہاری عقل پر اور سمجھ پر, مکان کی چھتوں کے اوپر بھی کوئی اونٹ ملا کرتا ہے. تو اس لمبے سے آدمی نے کہا اگر مکان کی چھت پر اونٹ نہیں ملتا ہے تو جن گدوں کے اوپر تو آرام کر رہا ہے ان گدوں پر آرام کرتے ہوئے خدا بھی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابراہیم ادہم بلخی کے دل پر یہ بات لگ گئی اور وہ شخص غائب ہو گیا. یہ ایک فرشتہ تھا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا. ابراہیم ادہم بلخی اپنے کمرے میں آئے اور اپنا لباس جو شاہی لباس تھا اس کو اتارا, سادہ سے کپڑے پہنے
اور ابراہیم ادھم بلخی اپنا محل چھوڑ کر نکل گئے۔ صبح کو لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ اپنے محل میں نہیں۔ اب لوگ پریشان ہوئے کہ بادشاہ کہاں غائب ہو گئے، بادشاہ کہاں غائب ہو گئے، بادشاہ کہاں غائب ہو گئے۔ یہ ابراہیم ادھم بلخی کا پہلا قدم تھا جو سلوک کی منزلوں کی طرف ابراہیم ادھم بلخی نے بڑھایا تھا۔ اللہ کی طرف بڑھنے والا وہ قدم ابراہیم ادھم بلخی کا کہ جس قدم نے ابراہیم ادھم بلخی کو سلطان الہند خواجہ غریب نواز کا دادا پیر بنایا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان ابراہیم ادھم بلخی غائب ہو اور پوری سلطنت میں ہنگامہ کٹ گیا کہ بادشاہ غائب ہو گئے، بادشاہ غائب ہو گئے، بادشاہ غائب ہو گئے۔ اب کیا کیا جائے؟ کیونکہ ابراہیم ادھم بلخی ایک انصاف کرنے والے بادشاہ تھے، اپنی رعایا سے محبت کرنے والے بادشاہ تھے، اپنی رعایا پر مال لٹانے والے بادشاہ تھے۔ لہذا لوگ تلاش میں نکل گئے سب کہ ابراہیم ادھم بلخی مل جائے، ہمارا بادشاہ مل جائے، ہمارا بادشاہ مل جائے۔ 6 مہینے سال بھر تک تلاشتے رہے مگر ابراہیم ادھم بلخی نہ ملے۔ تو ابراہیم ادھم بلخی کے شہزادے کو، ان کے بیٹے کو مسند پر لوگوں نے بٹھا دیا، مگر اعلان یہ کر دیا گیا کہ اگر ملک یا بیرون ملک کہیں بھی ابراہیم ادھم بلخی مل جائے تو فوراً مرکز میں اطلاع دی جائے تاکہ ہم اپنے بادشاہ کو لے کر آئیں اور ان کو واپس مسند کے اوپر بٹھا لیں اور انصاف کا پرچم جو ان کی سلطنت میں لہرا رہا تھا وہ پرچم اپنی شان کے ساتھ پھر لہرانے لگے۔ لہذا اعلان کر دیا۔ اب لوگ تلاشتے، کسی کو نہیں ملے۔ 2 سال کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے آج ہی ابراہیم ادھم بلخی کو اتنے کوس دور ایک دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ اب جیسے ہی کہا اس نے، ساری فوج جمع ہو گئی، خاندان کے لوگ جمع ہو گئے، گھوڑوں پر، اونٹوں پر کھٹا اس طرف سب نے دوڑ لگا دی جہاں کی نشاندہی اس نے کی۔ جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک فقیر ہے جس کی داڑھی الجھی ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، امامہ پھٹا ہوا ہے، لباس پراگندہ حالت میں ہے، لاڑ ٹپک رہی ہے اور وہ اپنے دامن کو سی رہا ہے سوئی سے، سمجھے نا؟ تو ساری سلطنت کے بڑے بڑے عہدیدار گئے، ہاتھوں کو باندھ کر دیکھا کہ اس فقیر کے چہرے کے پیچھے جو چہرہ تھا وہ ابراہیم ادھم بلخی کا ہی چہرہ تھا۔ سبحان اللہ۔ ہاتھوں کو باندھ کر کہا، بادشاہ سلامت، السلام علیکم۔ تو ابراہیم ادھم بلخی نے ایسے کر کے دیکھا اور پھر اپنے ایسے کر کے کہا، حضور ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ کہا کس کو لینے آئے ہیں؟ کہا حضور آپ ہمارے بادشاہ ہیں، آپ نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا، ہم آپ کو بلانے آئے ہیں۔ تو کہا کہ جس ابراہیم ادھم بلخی کو تم تلاش رہے ہو وہ تو کبھی کا مر چکا ہے، اور جس ابراہیم ادھم بلخی کو تم دیکھ رہے ہو اس کو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، اس کی شرائط کو تم فالو نہیں کر پاؤ گے، پورا نہیں کر پاؤ گے۔ کہا حضور آپ کی ہر شرط ہمیں منظور ہے، آپ چلے چلیے، مسند آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ کہا کون سی مسند؟ کہا بادشاہت کی جس مسند کے اوپر بیٹھ کر آپ انصاف کیا کرتے تھے، بادشاہت کی جس مسند کے اوپر بیٹھ کر آپ ہمیں حکم دیا کرتے تھے، بادشاہت کی جس مسند کے اوپر بیٹھ کر آپ اپنی رعایا پر مال لٹایا کرتے تھے، آپ کی رعایا آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ تو ابراہیم ادھم بلخی نے کہا کہ ایک شرط ہے میری، چلوں گا تو، مگر اس شرط کو تم پورا کرو۔ کہا ہم ہر شرط کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔
کہا اچھا یہ سوئی ہے. کیا ہے؟ جس سے وہ دامن سی رہے تھے. میں اس سوئی کو دریا میں پھینکوں گا, تم تلاش کر کے لا دو, میں تمہارے ساتھ چلا جاؤں. یہ کہہ کر انہوں نے دریا میں سوئی پھینکی. جیسی دریا میں سوئی پھینکی سب ایک ساتھ غوطہ زن ہو گئے دریا کے اندر. کہ سوئی کے ڈوبنے سے پہلے ہم پکڑ لیں گے اور لا کر بادشاہ کے حوالے کر دیں گے اور پھر بادشاہ کو ہم لے جائیں گے اپنی. تو جیسی پھینکا ایک دم سب غوطہ زن ہوئے. اب تلاشتے رہے دن بھر تلاشا سوئی کو, پورا دریا کھنگال مارا, کہیں سوئی نہیں ملی. کہا سرکار سوئی تو نہیں مل رہی ہے مگر آپ چلے. کہا جب سوئی نہیں مل رہی ہے تو میں چل کے کیا کروں. سمجھے نا, میری تو شرط ہی یہ تھی کہ تم سوئی لا دو گے دریا میں سے تو چلا چلوں گا. تو کہا حضور کرم ہوگا. تو کہا سنو, ابراہیم جب تک بادشاہت کی مسند پر تھا, ابراہیم کا حکم انسانوں کے اوپر چلا کرتا تھا. آج ابراہیم ایک فقیر کی مسند کے اوپر ہے, تو اب تم ابراہیم کے حکم کو دیکھو. یہ کہہ کر حضرت ابراہیم ادھم نے دریا کی طرف منہ کیا اور کہا او دریا کی مچھلیوں میری سوئی نکال کر لاؤ. اتنا کہنا تھا کہ ساری مچھلیوں نے منہ نکال دیا اور سب کی منہ کے اندر سوئی دبی. ابراہیم نے کہا اب مجھے بتاؤ کہ وہ بادشاہت اچھی ہے یا یہ بادشاہت اچھی. اگر ابراہیم ادھم بلخی اس مسند کے اوپر جلوہ بار رہتے ہوئے انتقال فرما جاتے تو خدا کی قسم آج بنگال کی سرزمین پر جمال ان کا ذکر نہیں کر رہا ہوتا. ابراہیم نے اس مسند کو زینت بخشی ہے کہ جس مسند کے اوپر بیٹھنے کے بعد انسان مرتا نہیں ہے, حیات جاویدانی پا لیا کرتا ہے. نہ وہ مرتا ہے نہ اس کا ذکر مرا کرتا ہے, اور قیامت تک کے لیے وہ امن ہو جایا کرتا ہے. میرے دوستو یہ اللہ والوں کی شان اور انہی اللہ والوں کی فاتحہ کا اہتمام آپ حضرات نے کیا. سمجھے نا, جو بھوکے اور پیاسے دنیا سے جانا پسند کرتے تھے, انہوں نے بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے اس زمین کے اوپر سب کے لیے لنگر جاری کروایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اللہ والوں کا مطیع و فرما بردار اور ان کی اطاعت کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اور ان کے دین اور مسلک پر ہمیں استقامت